الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ جو حکم ہوا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شعبان جو ہے یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی راتیں، اس کے دن، اس کے اوقات، اس کی صبح شام وہ بڑی عظمت والی ہیں، کیونکہ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ یہ میری ہے، جس کی نسبت انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری خاصیتیں ہوں گی، بہت ساری برکتیں ہوں گی، بہت ساری نعمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اس میں ہوں گی۔ اور اسی مہینے میں 14 شعبان کی جو رات آتی ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اور دونوں ہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ دونوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تکبر ہو جاتا ہے نا بندے کو، وہ سوچتا ہے جیسا میں ہوں ایسا نعوذ باللہ کوئی اور ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھارت میں دو طرح کے لوگ ہیں، شب برات کو بھی لے لیں یا اور اسلامی رسومات کو لے لیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہی کچھ نہیں، کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا۔ اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی ضعیف حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں جی بہت کچھ ثابت ہے، پھر اسی ثبوت کے طور پر ڈھول بھی بجانا چاہتے ہیں، ہائے اللہ بھی کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ رات کو آتش بازی بھی چاہتے ہیں، شور بھی مچانا چاہتے ہیں، ریاکاری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عام مسلمان کہاں جائے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ ہے، جو لڑنا نہیں چاہتا دیوبندی بریلوی بن کے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، حلال مال کماتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جب مانگ رہے ہیں۔ یہ
اب اسے پتہ ہی نہیں لگا بھئی کر کیا رہے ہیں، کہ بھئی 14 شعبان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں، دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے بھئی بہت کچھ ہے۔ اب دونوں جو ہیں حقیقت بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اصلیت کیا ہے، راز کیا چھپا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے 14 شعبان کا، محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس رات کی برکت ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے۔ کیونکہ انا پھنس گئی، انا پھنس جاتی ہے نا بندے کی، مولویوں کو بھی کئی بار انا پھنس جاتی ہے، نہیں فلاں مسلک نے ایسا کہا تو ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ ایک عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے اس انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہے کہ مقصد اسلام یہ فوت کر چکے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبودیت کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتفاق کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتحاد کی بات ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، حوصلہ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، غریب کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی جرت ان کے پاس نہیں ہے، بس بچا ہے تو لے دے کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بچی ہے۔ بس اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ عالمگیری دین جس کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے، پورے عالم میں کوئی بستی ایسی نہیں جہاں 5 وقت مؤذن یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، وہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، وہ مدثر ہیں۔ اب یہ بتانے کی بجائے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 شعبان کی رات کو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن بندوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں، اب اس کی بجائے فروعی مسائل کو لے کے جو ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پیدا کریں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف زہر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے انکار کر دیں۔ ایسے کوئی مسائل جو ہیں وہ اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے 14 شعبان کی رات کو تشریف لے گئے قبرستان میں دعاؤں کے لیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے 14 شعبان کی رات کو دعا کے لیے قبرستان میں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں ان کی والدہ محترم مدفون نہیں ہیں، اس قبرستان میں ان کے والد محترم کی قبر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ سنت ہمیں بتائی کہ جب جاؤ گے دعا کے لیے تو پوری امت کی مغفرت کی بات کرنی ہے، پوری امت کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت مانگنی ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی بات کرنی ہے۔ ہم تو اس رات کو صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی لگا کے آتے ہیں، ہم تو پوری امت کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام تو خاموشی سے گئے، ہم تو موٹر سائیکل پہ 3 بندے اور 50 موٹر سائیکل اور ہائے ہلا کرتے ہوئے جب تک نہ جائیں تو ان کی تو شب برات پوری نہیں ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں اضافے کر رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، جو اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔
کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو مغفرت نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ اس رات کو اللہ سے مانگا ہے، اس رات کے لیے ترتیب دی ہے کہ ہاں اپنے رب کے حضور آؤ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ رات کام نہیں آنے والی، جن لوگوں کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں، جن لوگوں کا اس رات کو فائدہ نہیں پہنچنے والا، جو اس رات کو مسجد تک بھی آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے، ان کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار، نہ دائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ ہمیں تو دونوں سے چندہ چاہیے بھائی، ہم مکمل کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں تو بس بنا وضو کے منہ میں نعوذ باللہ پان کھا کے داڑھی منڈوں کو نعت پڑھنی ہے، جن کو یہ بھی ادب بھی نہ پتا ہو کہ محمد الرسول اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب سے بات یاد آئی کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، تو وہ شہزادہ ایران کا کوئی شہزادہ ملنے کے لیے آیا، تو بادشاہ کے محل میں رات کو ٹھہرا، بادشاہ کے بالکل ساتھ والے کمرے میں۔ تو ایک ہفتہ ٹھہرا تو اس نے ایک بات نوٹ کی، پھر اس نے خادم سے پوچھی۔ خادم کا نام جو تھا یوسف تھا، محمد یوسف۔ تو بادشاہ بعض اوقات رات کو آواز دیتا تھا یوسف، تو خادم بھاگ کے جاتا تھا، پانی کا وضو کا لوٹا تیار کر کے بادشاہ کے حجرے کے اندر جاتا تھا، اور جب بادشاہ حضور آواز مارتے تھے محمد یوسف تو ایسے ہی بھاگتا ہوا جاتا تھا۔ تو شہزادے نے، کیونکہ عالم تھا، آیا علم کے حصول کے لیے تھا، اس نے خادم کو پوچھا یہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں آواز مارتے ہیں یہ کہہ کے تم پانی لے کر جاتے ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں؟ پہلے کام پوچھنا چاہیے، تم بھاگ کے پانی لینے کے لیے جاتے ہو۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے یہ جو مربی ہیں انہوں نے یہ معمول زندگی کا بنایا ہوا ہے کہ اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے محمد یوسف نہیں کہتے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں، بغیر وضو کے لفظ محمد زبان سے نہیں ادا کرتے۔ کہتا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب صرف خالی میرا نام لیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے اور ان کو حاجت ہے وضو کی۔ چلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے، اور جو سننے جا رہا ہے نہ اس نے عشاء پڑھی اور نہ سنانے جا رہا ہے نہ اس نے پڑھی۔ 5-10 روپے 500 کے نوٹ محمد الرسول اللہ کی قربت نہیں دلوا سکتے جب تک ان رگوں میں چلنے والا خون کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا مال، حتیٰ کہ ہماری جان جو ہے وہ آپ کے لیے قربان ہے۔ جب تک یہ خون گواہی نہیں دے گا تب تک عشق نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے؟ اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہا، اس کی عظمتیں بیان کی، لیکن ساتھ میں ایک حکم جاری ہو گیا۔ کیا حکم ہوا؟ فرمایا 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا۔ جو 5 لوگ آئیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ کون؟ فرمایا مشرک جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا چگل خور جو بلا وجہ لوگوں کی چگلیاں کرتا پھرتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا متکبر جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو دوسرا ہے نہیں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں زیادہ دولت مند ہوں، میں زیادہ حسین ہوں، میں زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ بڑا افسر ہوں، میں زیادہ بڑا چودھری ہوں، میں زیادہ بڑا بیپاری ہوں، میں زیادہ بڑا اختیار والا ہوں۔ جس کو تکبر ہے اپنی ذات پہ اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا مشرک کو بھی فائدہ نہیں، چگلی کرنے والے کو بھی فائدہ نہیں، اور جو چگلی کر بھی رہے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ بتاؤ کیا فائدہ حاصل ہے چگلی کرنے والوں کو؟
قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں. چگلیاں کر رہا ہے صرف دوسرے کے پاس جا کے، اس لیے دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ سامنے والا ذرا خوش ہو جائے، میرا کام بن جائے. اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس بندے میں وہ برائی موجود ہو اور ہم وہ کہہ رہے ہوں، فرمایا تبھی تو چگلی ہے. اگر وہ اس میں برائی ہے نہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو ڈبل گناہ ہو گیا، چگلی بھی ہو گئی، بہتان بھی ہو گیا، پھر تو ڈبل ہو گیا کام. اچھا اس رات کو مشرک کو فائدہ پہنچنے والا نہیں، چگل خور کو فائدہ نہیں پہنچے گا، متکبر کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا. کثرت سے شراب پینے والا بندہ جو ہٹتا ہی نہیں ہے، ایک تو وہ پی لی توبہ کر لی بات ختم ہو گئی، وہ جو ہٹتا ہی نہیں اس کو بھی اس رات میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور ایک ماں باپ کا نافرمان جو کہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، وہ بھی اس رات جتنا مرضی اللہ کے حضور آ کے مانگتا رہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. راز کی بات تو یہ ہے کہ رات ہے برکت والی. اس رات کو اعلان ہوگا کہ آؤ جس نے مغفرت کروانی کروا لو. یہ آڈٹ کی رات ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو. آڈٹ سمجھتے ہیں سارے لیکھے جوکھے کی رات ہے، حساب کتاب کی رات ہے. آئندہ سال کیا ہوگا دنیا میں وہ لکھا جائے گا، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے چلے جائیں گے، وہ تحریر کیا جاتا ہے اس رات کو. رسول اللہ نے شعبان کو اس لیے برکت کا مہینہ بنایا، اس مہینے میں اس لیے نفلی روزے رکھے کہ جب حساب کتاب تیار ہو، جب آڈٹ کیا جائے تو ہماری گنتی روزے داروں میں آئے، اچھے لوگوں میں آئے. تو اس رات جو ہے تو برکتوں والی ہے، بڑی عظمت والی. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان پانچوں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے، چگل خوروں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا جب یہ کیٹیگری لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی کہ یہ 5 قسم کے لوگوں کو یہ رات فائدہ نہیں پہنچائے گی، 5 قسم کے لوگوں پر رحمت نہیں آئے گی، پھر میرے رب کا کمال دیکھیے. رب کریم نے قرآن پاک میں سیدھا اعلان کیا ہوا ہے ما غرک بربک الکریم کہ میرے بندو تم میں سے جب کوئی ان گناہوں کی توبہ کرنے آئے گا، اگرچہ وہ اسی رات ہی کیوں نہ آ جائے، اس سے پہلے بھی کیوں نہ آ جائے، اس کے بعد بھی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ سچے دل سے کہہ دے کہ آج کے بعد سوائے اللہ کے کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، آج کے بعد کسی کی چگلی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اپنے آپ کو تکبر کے اندر نہیں مبتلا کروں گا، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا. پھر جب میرا بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا. پھر جب معافی مانگنے کے لیے آئے گا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم معاف کر دیں گے. تو معافی کے متعلق لکھا ہے محدثین نے، اللہ تعالیٰ کا ایک نمازی بندہ، روزے دار بندہ، حاجی بندہ، متقی بندہ، جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ والا بندہ، مخلص بندہ، عبادت گزار بندہ، وہ جب دعا میں اپنے رب کو پکارتا ہے نا کہ یا اللہ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک، بھئی میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ فرماتے ہیں لبیک،
کہ میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، تو جو کہہ رہا ہے ابھی کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جب بڑے بڑے ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ دعائیں کروانے جاتے تھے، یا اب بھی بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ہم لوگ دعائیں کروانے جاتے ہیں، اس میں راز یہی تو ہے، جو اللہ کے مستجیب الدعوات لوگ ہیں، جن کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں، جن کے دل پاک ہیں، جو حلال روزی کھاتے ہیں، جو کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، جو ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو مظلوم کی مدد کرتے ہیں، جو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ، ادھر سے آواز آتی لبیک، کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں۔ پوچھا نا اللہ سے کہ اللہ جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں آواز دے دیتا ہوں لبیک، کہ بھی میں تیرے ساتھ ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر پوچھا یا اللہ جب تیرا کوئی گنہگار بندہ، کوئی ایسا جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، جس نے شراب پی ہو، جس نے بہت ساری چوریاں کی ہوں، جس نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہوں جو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہوں، جو بغیر نماز کے وقت گزارتا ہو، جس نے جمعے تک چھوڑ دیے ہوں، جس نے اپنے جسم کو گناہوں کے اندر ڈھانپ لیا ہو، جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہو، جب پوچھا گیا یا اللہ جب آپ کا گنہگار بندہ، جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرے سے بات نہیں کرنی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تو اچھا نہیں ہے، جس کو لوگ اپنے گھر کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے، جس کو لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ سچ بولتا ہے، اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرا جب یہ گنہگار بندہ جب تجھے پکارتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو کیا کہتا ہے؟ تو میرے کریم رب نے کہا کہ جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک 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 میرے بندے، میں حاضر ہوں، تو آ تو صحیح میری طرف۔ فرمایا جب گنہگار پکارتا ہے نا تو بس پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ نیکوکار کی جواب ایک بار میں، گنہگار کو جواب 3 مرتبہ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، فرمایا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یار۔ لوگ تو شرابی سے نفرت کرتے ہیں، لوگ چوروں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ڈاکوؤں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بے ایمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور لوگ اچھے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے رب کی کریمی یہ ہے کہ جب یہ گناہ میں ملوث لوگ اپنے رب کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میرا رب ان کو کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کہ میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو آ جا میری طرف ایک دفعہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقاعدہ یہ لفظ ہے قرآن پاک میں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، اپنے رب کی طرف سے۔ تیرا رب تو تیرے سے پیار کرتا ہے، تیرے سے محبت کرتا ہے۔ تیرا رب وہ کب چاہتا ہے کہ بھائی تو پریشان رہے؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو دکھی ہو؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو پریشانیوں کے اندر وقت گزارے، کہ تجھے بیماریاں لگی رہے؟ اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اب بندہ ہی اپنے رب کی طرف منہ نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو رات آئے گی نا، یہ بار بار نہیں آتی ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے؟ پیچھے پلٹ کے دیکھا کرو، کبھی پیچھے دیکھو، پچھلے 20-25 سال جو گزر گئے، کتنے ہمارے دوست تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ ماں باپ میں سے کون کون نہیں ہیں؟ پڑوسیوں میں سے کون کون نہیں ہیں؟ جن سے لین دین کرتے تھے ان میں سے کون کون نہیں ہیں؟ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ پیچھے دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو نا پلٹ کے، بچوں میں سے، بوڑھوں میں سے، جوانوں میں سے، کوئی لکھوا کے تھوڑی لایا کہ 80 سال 90 سال جینا ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے یار کل تک، جن کے ساتھ ہم گپے مارتے تھے، گھومنے پھرنے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، شادیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار باتیں کرتے تھے۔ دیکھو تو صحیح آج وہ قبرستان میں ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے۔ یہ رات بار بار آنے والی تھوڑی ہے۔
اس رات کو کرنے کی بات تو یہ ہے کہ رات کو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں پڑھے. عشاء کی نماز رات کو اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں جماعت سے پڑھے. کچھ دیر بیٹھے ذکر و اذکار کرے, گھر جائے, پھر تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بتاؤ تو صحیح, اگر کوئی خاص بات کسی سے کرنی ہو, اگر آپ کو وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو, آپ کو کسی افسر سے ملنا ہو, کہتے نہیں کہ مجھے 5 منٹ الگ سے چاہیے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جب اپنے رب سے اپنی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ شور شرابے کے درمیان ہوگی. اس رات تو کچھ وقت نکالنا ہے جب آپ ہو اور آپ کا رب ہو, آپ کی بات ہو, آپ کا رب سننے والا ہو, آپ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں, آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنی گردن کو جھکائیں, اپنی پلکوں کو گیلا کریں, آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگیں. ہونا تو یہی چاہیے جو سنت طریقہ ہے کہ نماز جماعت سے ہو اور پھر اس کا اذکار کے ساتھ بندہ اپنے گھر پہ ہو, پھر اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جائے, کسی کمرے میں, چھت کی ایک نکڑ پر, کہیں ڈیوڑی میں ایک طرف بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے, اپنے رب کا ذکر کرے, اس کی ثنا بیان کرے, کہے زبان سے کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ غفور الرحیم کوئی نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا اور یہ کہتا ہے تو غفور الرحیم ہے, فرمایا جب وہ یہ کہتا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے, پھر جب اس کی معافی قبول ہوتی ہے, جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے نا, تو بڑے بڑے اللہ والے پیچھے رہ جاتے ہیں. گنہگار معافی کی وجہ سے اپنے درجے میں ان سے آگے پہنچ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتے ہیں بڑے بڑے اللہ والے, معافی کی وجہ سے ان کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے. پھر رات کے کسی پہر اٹھ کے قریب کے قبرستان میں جا کے پوری امت کے لوگوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے اور پھر پوری امت کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اور پھر فجر کی نماز دوبارہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے. جس بندے نے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی, رات کو اپنے رب کو راضی کیا, فجر کی نماز جماعت سے ادا کی, اس بندے کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. گرچہ بیچ میں 1-2 گھنٹے اگر اس کی آنکھ لگ بھی جائے تب بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. اور ایک بات اور کریں اس رات, موبائل سے پرہیز کر لیں. ٹھیک ہے اسی میں دین کی باتیں بھی جا رہی ہیں, لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہے. اس سے پرہیز کر لیں کیونکہ اب یہ چگلی کا آسان ذریعہ ہے, گناہ کا آسان ذریعہ ہے, وقت کو برباد کرنے کا آسان ذریعہ ہے, بے حیائی کو عام کرنے کا آسان ذریعہ ہے, زنا کو عام کرنے کا آسان ذریعہ ہے. ٹھیک ہے آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, جب آپ اور آپ کا رب رات کو باتیں کرے تو پھر یہ ساتھ میں نہ ہو آپ کے. جب آپ اپنے رب سے بات کریں تو بس آپ ہی ہو اور آپ کا رب ہی ہو. پھر اپنی حاجتیں اپنے رب کے آگے رکھیں, اپنی ضرورتیں اپنے رب کے آگے رکھیں. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اس رات جو لوگ بیٹھ کر گپے مارتے ہیں, جو بیٹھ کر چگلیاں کرتے ہیں, جو بیٹھ کے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں, جو دوسروں کی نماز دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے پڑھ رہا کیسے نہیں پڑھ رہا, اپنی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو جج نہیں لگایا اللہ نے ایک دوسرے پر, یہ ممبر بنایا اور جمعہ کے دن امام کا ذمہ داری کہ وہ قوم کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہر ایک آدمی کو دوسرے پر جج نہیں لگایا. پولیس بنائی, عدالت میں جج بٹھایا, ہر ایک کو دوسرے پر جج نہیں لگایا کہ خود ہی فیصلے کرتے پھرو سڑک پر کھڑے ہو کے کہ کون حلال کا ہے کون حرام کا ہے. آپ کو جج نہیں لگا دیا گیا کسی کے اوپر.
یہ جو اپنے آپ میں جج بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تو معاشرہ برباد کر رکھا ہے. خود ہی فتویٰ کہ فلاں جائز ہے، خود ہی فتویٰ فلاں ناجائز ہے. دوائی MBBS ڈاکٹر سے چاہیے، اور دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پان کی دکان پر ہی بیان کر رہے ہیں منہ میں تمباکو لے کے. دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو علاقے کے بڑے کسی عالم دین کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، جا کے اپنی بات بتانی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دوائی آپ MBBS ڈاکٹر سے چاہتے ہیں اور دین کے فتوے آپ ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی بیٹھ کے دے دیتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. وقت بھی ہو گیا ہے. گفتگو آج بہت ساری کرنی تھی، ملک کے حالات کے اوپر بھی کچھ گفتگو کرنی تھی. انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگی اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو. تو میری عرض یہی ہے کہ شب برات آ رہی ہے، پرسوں رات کو شب برات کی رات ہے. اکثر مدارس میں اجلاس بھی ہوتے ہیں، تو اجلاس والوں سے بھی گزارش ہے کہ 11-12 بجے سے پہلے اجلاس کو ختم کیا جائے، تاکہ لوگ رات کو اپنے اپنے گھروں میں جا کے عبادت کر سکیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.